یہ سوال ہے قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. ہم جو ہر روز اپنی زندگیوں میں شرک کرتے ہیں، مال و دولت پر بھروسہ یا عزت یا ملازمت یا کسی انسان پر بھروسہ وغیرہ وغیرہ، حضور کیا یہ بھی معاف نہیں کیے جائیں گے؟ اگر آپ کی یہ منطق ہے اس کے مطابق ہر گناہ شرک ہے، کیونکہ نیتوں کا خطہ بدلتا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے، اور ایک بھی گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو وہ بھی شرک کی اس حاوی جامع معنی تعریف سے باہر نہیں جا سکتا. تو خدا نے یہ کیوں کہا کہ میں ہر گناہ معاف کر دیتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تعریفیں کر کے گناہ کے اوپر سارا شرک پھیلا دیں اور جھوٹ کو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ شرک ہے، اور کتنا جھوٹ انسان بولتا ہے، تو وہ شرک مراد نہیں ہے جو دراصل ہر گناہ میں شامل ہوتا ہے، اس کی ذات میں داخل ہے. وہ مشرک مراد ہیں جو خدا کے سوا واقعتاً کچھ ایسے معبود مانتے ہیں جنہوں نے خدا کی تخلیق میں حصہ لیا ہے، جو خدا نے تخلیق کی وہ حصے دار ہوئے اور الگ عبادت کے مستحق ہیں، اور ان کو براہ راست پکار کر خدا کو چھوڑ کر ان سے چیزیں مانگی جا سکتی ہیں. یہ شرک کی جو ظاہری باہری تعریف ہے اس کی روح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور یہ بھی غلط ہے کہ شرک کو معاف نہیں کرتا ان معنوں میں جن میں آپ بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ اگر شرک معاف نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی بھی معاف نہ ہوتا سوائے چند دیکھ کے. کہاں سے آئے تھے وہ؟ مشرکوں میں سے نہیں، سارا عالم مشرک تھا، معاف ہوئے بھی نہیں. مراد ہے موت تک جو شخص شرک پر قائم رہے تو اس کے مرنے کے بعد اگر اس نے جھوٹے خدا کے تصور میں زندگی گزار دی ہو تو جس سے وہ توقع رکھتا تھا زندگی بھر، مرنے کے بعد بھی اسی سے رکھے پھر اس کی معافی ہو ہی نہیں سکتی. کبھی قرآن کریم میں اگر سناتا اس کو کہے گا بلاؤ اب ان کو، اب میرے سے پاس کیا کرنے آ رہے ہو، مجھے کیوں بلاتے ہو؟ ان کو بلاؤ جن کو تم بلایا کرتے تھے، یہ مراد ہے اس سے. ٹھیک ہے.